بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن حکیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، اسی لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا شہر کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورۃ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور تم اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اسی وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہوا نہیں تو نصیحت کرو، ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو، اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو، اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر تشدد نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا
کہ میں اس کی ہر ضروریات کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورتیں کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمت بیان کی گئی ہے، اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اسے فرما بردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب احترام کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصہ میں یوں فرمایا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبتوں لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائی، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔